اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حضرات علماء کرام محترم رضوان اشرف صاحب اور ڈاکٹر ملود صاحب اور محترم المقام حضرت مولانا عبدالغفور صاحب باقوی اور دیگر ڈاکٹر حضرات اور حاضرین اکرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ویکسینیشن کے سلسلے میں، اور یہ جو وبا پھیلی ہے پوری دنیا اس سے پریشان ہے۔ دیکھنے میں تو یہ وبا کچھ حقیقت معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس کے جو اثرات ہمارے سامنے آئے سال گزشتہ سے ہمارے سامنے برابر اس کے اثرات ظاہر ہوتے رہے، اور انسان جو وبا پھیلی اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے لقمہ اجل کو پی لیا، کھا لیا اور اس کا شکار ہو گئے۔ اس بات سے یقین ہو گیا کہ وبا اپنے اندر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس سے لوگوں کو چاہیے، پبلک کو چاہیے کہ اپنا تحفظ کرے، اپنی حفاظت کرے۔ تو اس کے لیے آکسیجن کا انتظام کیا گیا اور دوسرے انجیکشن وغیرہ، وینٹیلیشن وغیرہ وغیرہ کا انتظام کیا گیا اسپتالوں میں۔ اگرچہ کہیں تاخیر بھی ہوئی، اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا، اس کی طرف ہم کو اب توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے مکمل تحفظ کے لیے جو ویکسینیشن کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا، اس ویکسین کے بارے میں مجھے بھی ذرا تردد تھا کہ اس کی وجہ سے نفع ہوگا یا کیا ہوگا۔ جیسے حالات ہمارے سامنے آتے رہے، مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی رہی، تو اس بنا پر تردد ہوتا تھا، مجھے بھی بڑا تردد تھا کہ کیا کیا جائے۔ میں نے اپنے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر شنکرن سندر منی پال اسپتال میں، وہ میرے معالج ہیں، ان سے میں نے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ نہیں ویکسین ضرور لینا چاہیے۔ آپ نے کیا اب تک نہیں لیا؟ میں نے کہا کہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً لیجیے۔ میں نے کہا کہ جو آپ مجھے دوا دیے ہیں تو اس کے اندر خود قوت مدافعت ہے۔ میں نے جو علاج کیا تھا تو اس کے علاج کے لیے جو آپ نے جو دوا میرے لیے وہ جو طے کی ہے، انتخاب کیا ہے، اس میں تو قوت مدافعت ہے، تو ویکسین میں بھی قوت مدافعت ہی ہے کہ اس کی وجہ سے بیماری کا اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کی جو قوت ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے، لیکن یہ جو وبا ہے بہت ہی زیادہ قوی ہے، تو اس کے لیے آپ ضرور ویکسین لیجیے، اور ضرور لیے اور جلدی لیجیے۔ یہ مجھ سے انہوں نے کہا، ڈاکٹر سندر منی پال کے اسپتال کے ڈاکٹر۔ اس کے بعد سے میرا
میرا تردد ذرا ختم ہوا، اور جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور۔ اس سے پہلے تو میں صراحتاً کوئی جواب نہیں دیتا تھا، لیکن جب یہ بات میری ڈاکٹر سے ہوئی تو اس کے بعد لوگوں سے میں نے کہا صراحتاً کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور لیجیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں۔ میں اس طرح ازالہ شک بھی کر دیتا تھا، کہیں مجھ پر لوگ غلط اتہام نہ لگائیں، تو اس لیے میں کہتا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور لیجیے، شرعاً تو جائز ہے، اور اپنا تحفظ کرنا چاہیے، اپنی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں دن اور رات، اس وبا کی وجہ سے کتنے لوگ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، منٹوں میں چلے جا رہے ہیں۔ بخار آیا، رات میں بخار آیا، صبح کو انتقال کر گئے، صبح میں آیا، 2 دن اسپتال میں رہے، انتقال کر گئے۔ اس طرح اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ گئی، اس کا نقصان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم سوچتے رہیں، اور دوسرے جو افواہیں ہیں واٹس ایپ پہ جو آ رہے ہیں، وہ کہاں تک صحیح ہیں، کہاں تک غلط ہیں، ڈاکٹر حضرات کہیں گے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ سب افواہیں ہیں۔ ایسی ان حالات میں اپنے آپ کا بچاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت سے بچنے کے لیے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی، ہر بیماری کے لیے اللہ رب العزت نے دوا رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم علاج کریں؟ تو مطلب یہ کہ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ علاج کرنا یہ چاہے توکل کے خلاف ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم دارو کریں، علاج کریں اپنی بیماری کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو ضرور تم علاج کرو، ضرور دوا کا استعمال کرو۔ فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء الا واحد، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی بیماری رکھی ہے اس کے لیے اللہ نے دوا بھی رکھا ہے، علاج بھی رکھا ہے، سوائے ایک بیماری الحرم، یعنی بڑھاپے کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہم کو فرمایا کہ علاج کرو۔ جب تم کو معلوم ہے کہ بیماری آ رہی ہے اور بیماری ہم پر مسلط ہو کر ہم کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہم آگے بڑھ کر اپنا تحفظ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور حالات کا تقاضا ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اگر آدمی آگے بڑھتا ہے اور اپنے تحفظ کے لیے ویکسین لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی ہیں کہ اے پروردگار ہم کو مہلک بیماریوں سے بچا، اچانک موت سے ہمیں بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من الموت بغتۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، اے اللہ میں اچانک موت سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ سب اچانک موت ہی کا قصہ ہے، یہ وبا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام طاعون کی بیماری میں وہ مبتلا ہوئے تھے، تو اس موقع پر بھی بہت سے حضرات صحابہ کرام انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد بھی کئی دور ایسے گزرے کہ جس میں طاعون بیماریاں اور دوسری بیماریاں بھی آئیں، اور مدارس میں بھی یہ بیماریاں آئی تھیں۔ دارالعلوم دیوبند جب شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی بیماری آئی تھی 1284 میں، تو اس وقت پورا مدرسے کو چھٹی کر دی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے
مختلف زمانے میں بیماریاں آئی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ آئی، لیکن یہ بیماری چونکہ عالمگیر ہو گئی ہے تو اس لیے اس کی زیادہ خصوصیت ہے. تو اس بنا پر ہم کو اس میں زیادہ احتیاط ہم برتیں گے، اور اس سے اپنے تحفظ کے لیے کوئی صورتیں جب ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس کو اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس لیے میں تمام سامعین کرام سے اور جو بھی ان باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا تحفظ کریں تو ضرور ویکسین لیجیے، لیکن لازم ہے، میں نہیں کہتا، خود ڈاکٹر بھی یہ نہیں کہتے کہ لینا ضروری ہے، ایسا نہیں. اگر لیتے ہیں تو ضرور ہمارا تحفظ ہوگا، ضرور ہماری حفاظت ہوگی. تو اس بنا پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج جناب محترم المقام رضوان ارشد صاحب نے یہ مجلس قائم کی، ویکسینیشن کے لینے کی مجلس انہوں نے قائم فرمائی علماء کرام کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے، اور ڈاکٹر محمود صاحب نے بھی ہمارے سامنے کھل کر تمام باتیں بیان فرمائی. جی اس کے فوائد کیا ہیں اور پھر اس سے کیا کیا اس سے ہم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ بتایا. تو اس لیے میں آپ حضرات آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے کھل کر آپ نے بات رکھی ہے. تو بس ان مختصر سی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اس وبا سے اور اس کرونا سے، اور جتنے لوگ اس سے بالکل محفوظ ہیں اللہ ان کی صحت کی حفاظت فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ وعاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو اس وبا میں انتقال کر گئے اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی خدمات کو جو عظیم خدمات انہوں نے انجام دی، بڑے بڑے علماء کرام چلے گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، وہ بہت ہی عظیم خدمات امت کے حق میں تھی. اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے. ابھی بھی ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم کو اس بیماری سے حفاظت فرمائے.